بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دولت جیب سے نہیں سوچ سے پیدا ہوتی ہے، اور یہی سوچ ایک غریب مسافر کو بغداد کا سب سے طاقتور تاجر بنا گئی۔ عاصم بغداد سے کئی دن کی مسافت پر واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد ایک محنتی مزدور تھے جو دن بھر مشقت کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالتے تھے، جبکہ اس کی والدہ نہایت صابر اور نیک خاتون تھی۔ غربت ان کے گھر کی مہمان نہیں بلکہ برسوں کی ساتھی تھی، مگر اس کے باوجود گھر میں حلال رزق، قناعت اور عزت نفس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بچپن سے ہی عاصم دوسرے بچوں سے مختلف تھا۔ وہ بازاروں میں کھڑا ہو کر تاجروں کو دیکھتا، ان کے سودے سنتا اور سوچتا، آخر کچھ لوگ دولت کیسے بناتے ہیں؟ اس کی دلچسپی صرف پیسہ کمانے میں نہیں تھی، بلکہ یہ جاننے میں تھی کہ کامیابی کی اصل بنیاد کیا ہے۔ مگر وقت نے اس کا سخت امتحان لیا۔ پہلے اس کے والد بیماری کے باعث دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر قرضوں نے اس کا چھوٹا سا گھر اور زمین بھی چھین لی۔ اب عاصم کے پاس نہ روزگار تھا، نہ مستقبل کی کوئی امید۔ ایک صبح اس نے اپنی والدہ کے ہاتھ چومے، ان سے دعائیں لیں اور بہتر زندگی کی تلاش میں بغداد روانہ ہو گیا۔ کئی دن کی بھوک، پیاس اور مسلسل سفر کے بعد وہ بغداد پہنچا۔ اس رات بغداد کی فضا غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور سرد ہوا سنسان گلیوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ عاصم شہر کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے سفر کی گرد سے اٹے ہوئے تھے، چہرہ تھکن سے نڈھال تھا اور جیب میں ایک درہم تک موجود نہیں تھا۔ اگر اس لمحے اسے کوئی دیکھتا تو یقیناً یہی کہتا کہ یہ نوجوان بھی ہزاروں مسافروں کی طرح گمنامی میں کھو جائے گا۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہی خالی ہاتھ نوجوان صرف 10 سال بعد بغداد کے بڑے تاجروں میں شمار ہوگا۔ عاصم نے چند دن نوکری کی، مزدوری کی، بازار میں بوجھ اٹھایا، گودام میں کام کیا، راتوں کو مسجد کے صحن میں سو جاتا، مگر اس کا اصل کام مزدوری نہیں، سیکھنا تھا۔ وہ ہر روز بازار کا جائزہ لیتا، تاجروں کی گفتگو سنتا، لوگوں کی ضروریات سمجھتا اور خاموشی سے نوٹ کرتا کہ دولت کہاں بنتی ہے اور کہاں ضائع ہوتی ہے۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ بغداد میں ایک عجیب مسئلہ موجود ہے۔ کئی بڑے مالکان قرضوں کی وجہ سے اپنی دکانیں اور گودام بند چھوڑ چکے تھے۔ وہ نہ ان کی مرمت کروا سکتے تھے اور نہ انہیں چلا سکتے تھے۔ دوسری طرف چھوٹے تاجر مناسب کرائے پر دکان نہ ملنے کی وجہ سے اپنی تجارت بڑھانے سے محروم تھے۔ جہاں سب لوگ مسئلہ دیکھ رہے تھے، وہاں عاصم نے ایک موقع دیکھا۔ وہ ایک بڑے مالک کے پاس گیا اور ادب سے بولا، میں آپ کی جائیداد خریدنے نہیں آیا کیونکہ میرے پاس اس کی قیمت نہیں، لیکن اگر آپ مجھے چند سال کے لیے ان دکانوں کا انتظام دے دیں تو میں انہیں دوبارہ آباد کر دوں گا۔ بدلے میں آپ کو ہر ماہ مقررہ کرایہ ملے گا، مگر مجھے پہلے 6 ماہ کام کرنے کی مہلت چاہیے۔ مالک پہلے حیران ہوا، پھر اس نوجوان کے اعتماد سے متاثر ہو کر راضی ہو گیا۔ لیکن ایک اور مشکل سامنے آ گئی۔ دکانوں کی مرمت کے لیے عاصم کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا۔ اس نے قرض لینے کی بجائے ایک مختلف راستہ اپنایا۔ وہ چھوٹے تاجروں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ وہ ایک نیا تجارتی بازار تیار کر رہا ہے۔
جہاں مناسب کرائے پر دکانیں دی جائیں گی۔ صرف ایک شرط تھی کہ 6 ماہ کا کرایہ پہلے ادا کرنا ہوگا تاکہ دکان ان کے نام محفوظ ہو جائے۔ یہ سن کر درجنوں تاجر تیار ہو گئے۔ سب نے پیش کی رقم ادا کی۔ عاصم نے انہی پیسوں سے بند پڑی دکانوں کی مرمت کروائی، نئی چھتیں بنوائیں، دیواریں رنگوائیں، راستے صاف کروائے، روشنی کا انتظام کیا اور چند ہی مہینوں میں ویران جگہ کو ایک خوبصورت بازار میں بدل دیا۔ جب بازار کھلا تو ہر دکان آباد ہو گئی، لوگوں کا رش لگ گیا، تجارت بڑھنے لگی۔ 6 ماہ مکمل ہوتے ہی عاصم نے اصل مالک کو وعدے کے مطابق مقررہ کرایہ دینا شروع کر دیا، جبکہ باقی منافع اس کے پاس رہنے لگا۔ یہ صرف ایک کامیابی نہیں تھی، اسی کامیابی نے دوسرے مالکان کا اعتماد بھی جیت لیا۔ اب وہ خود عاصم کے پاس آنے لگے تاکہ وہ ان کی بند پڑی جائیدادوں کو بھی آباد کرے۔ عاصم نے ایک کے بعد ایک کئی تجارتی مراکز سنبھال لیے۔ چند برسوں بعد وہ بغداد کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ وہ زمین جس پر کبھی وہ بھوکا مسافر بن کر چلتا تھا، آج اس کے فیصلوں کی گواہ تھی۔ اس کی شہرت صرف دولت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس کی ایمانداری کی وجہ سے بھی تھی۔ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا تھا، کسی کا حق نہیں مارتا تھا، ہر معاہدہ صاف اور واضح شرائط پر کرتا تھا۔ اس لیے لوگ اس پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور پوچھا، حضور، آپ نے اتنی بڑی دولت کیسے بنائی جبکہ آپ کے پاس تو ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھا؟ عاصم مسکرایا اور بولا، میں نے دولت پیسے سے نہیں بنائی، میں نے لوگوں کے مسئلے حل کیے۔ جب تم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ نوجوان خاموش ہو گیا، مگر یہی ایک جملہ اس کی پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی تھا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ کامیابی صرف سرمایہ سے نہیں بلکہ صحیح سوچ، ایمانداری، صبر، منصوبہ بندی اور حلال طریقے سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ انسان اگر مواقع کو پہچان لے، دوسروں کے مسائل کو حل کر دے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے مسلسل محنت کرتا رہے تو خالی ہاتھ بھی ایک دن کامیابی کی بلندیاں چھو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔